گلگت بلتستان میں کلاؤڈ برسٹ سے تباہی، بابوسر ٹاپ کے اطراف شدید لینڈ سلائیڈنگ اور فلیش فلڈنگ، دامیر اور چلاس میں تند و تیز سیلابی ریلیں، 30 سے زائد سیاح لاپتہ، سرچ آپریشن جاری، مختلف مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ سے شارع کالا کرم سمیت اہم سڑکیں بند، 8 کلومیٹر کا علاقہ مکمل تباہ، سینکڑوں مسافر پھنس گئے، بابوسر جل کے مقام پر کئی گاڑیاں ریلے میں بہہ گئیں، لودھراں کی ڈاکٹر خاتون اور مرد سمیت 3 افراد جان سے گئے، 5 سال کا بچہ لاپتہ، متعدد زخمی۔ حکومتی ترجمان کے مطابق درجنوں سیاحوں کو ریسکیو کر لیا، مقامی آبادی نے کئی افراد کو پناہ دی، چلاس کے تھک نالے میں طغیانی سے درجنوں مکانات منہدم، کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی، مواصلاتی نظام بھی درہم برہم، سکردو کے برگا نالا اور ستپارہ میں طغیانی، سیلابی ریلا نشیبی علاقوں میں داخل، وزیر اعلیٰ کی بحالی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت، پاک فوج بھی ریسکیو آپریشن میں پیش، ضرورت پڑنے پر ہیلی کاپٹر کو آپریشن کے لیے استعمال کیا جائے گا، سیلاب سے متاثرہ سڑکوں کی ہنگامی بنیادوں پر بحالی کا کام جاری۔ جڑواں شہروں میں مانسون کا دھواں دھار اسپیل، سید پور میں 150 ملی میٹر بارش، موزور سیلابی ریلیں، گاڑیاں موٹر سائیکلیں بہا لے گئے، برساتی نالے کی دیوار منہدم، کلاؤڈ برسٹ کی خبریں بے بنیاد قرار، راولپنڈی میں انتظامی الرٹ، نالا لئی کے اطراف اہلکار تعینات، سوات میں بارشوں کے باعث مکان کی چھت گر گئی، 3 کمسن بہن بھائی جاں بحق، ماں اور بیٹی زخمی، مالم جبہ میں 2 بچے برساتی نالے میں بہہ گئے، لاش مل گئی، بنیر میں آسمانی بجلی گرنے سے 2 خواتین جان سے گئی، بارشوں نے تباہی مچا دی، بازار اور پولیس اسٹیشن ڈوب گئے، سواڑی گیٹ اسٹیشن میں پانی داخل ہونے سے ضلع بھر میں بجلی بند، مالا کنج میں بھی بادلوں کی گرج برس، پانی گھروں میں داخل، وادی نیلم کے بالائی علاقوں میں طوفانی بارش، جنوبی نالے میں شدید طغیانی، 3 گھر اور 10 رابطہ پل تباہ، بازار کو بھی نقصان پہنچا، مظفر آباد اور مانسہرہ سمیت کئی شہروں میں بارش، خیبر پختونخوا میں مانسون کے دھواں دھار اسپیل کی پیش گوئی، ضلع انتظامیہ کے لیے الرٹ جاری، 25 جولائی تک موسلادھار بارشیں ہوں گی۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ کا انتخاب، حکومت اور اپوزیشن کا فارمولہ کامیاب، تحریک انصاف 6 اور حزب اختلاف کے 5 امیدوار فتحیاب، جنرل نشستوں پر پی ٹی آئی کے مراد سعید، فیصل جاوید، نور الحق اور مرزا آفریدی نے میدان مار لیا، نون لیگ کے نیاز احمد، جے یو آئی کے مولانا عطاء الحق درویش اور پیپلز پارٹی کے طلحہ محمود سینیٹر منتخب، خواتین کی نشستوں پر پی ٹی آئی کی روبینہ ناز اور پیپلز پارٹی کی روبینہ خالد جیت گئیں، ٹیکنوکریٹ پر تحریک انصاف کے اعظم سواتی اور جے یو آئی کے دلاور خان کامیاب قرار پائے، پنجاب میں سینٹ کی خالی نشست پر حافظ عبدالکریم جیت گئے۔ طبی آلات کی لائسنسنگ اور رجسٹریشن کے ڈیجیٹل نظام کا افتتاح، وزیراعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، کہا ڈریپ کا ادارہ ڈریگ بن چکا تھا، کرپشن عروج پر تھی، پی آئی سی میں اچانک مریضوں کی اموات کا سلسلہ شروع ہوا، ڈریپ نے الزام اسٹوریج پر لگایا، فرانس اور برطانیہ سے رپورٹ آئی، ادویات دل کی نہیں تھی، کہا امید ہے اب میرج پر کام ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس سے ملاقات، سنتاز معاہدے کی خلاف ورزی اور بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردی کو اجاگر کیا، مسئلہ کشمیر سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے پر زور، غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ، اسحاق ڈار کی اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے صدر سے بھی ملاقات، بھارت کے جارحانہ رویے اور جھوٹے پروپیگنڈے پر شدید احتجاج ریکارڈ کروایا، نائب وزیر اعظم آج اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ بلوچستان میں فتنۃ الہندوستان کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی بڑی کامیابی، نوشکی میں آپریشن کے دوران 10 دہشت گرد ہلاک، بڑی تعداد میں اسلحہ و گولہ بارود برآمد، مارے گئے دہشت گرد فورسز اور عام شہریوں پر حملوں میں ملوث تھے۔ بلوچستان میں خاتون اور مرد کا وحشیانہ قتل، ملزمان کو سزا دلوائیں گے، ریاست قاتلوں نہیں مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہوگی، وزیر اعلیٰ بلوچستان کا اعلان، سرفراز بگٹی نے کہا مقتولین کے درمیان کوئی ازدواجی رشتہ نہیں تھا، پولیس تفتیش کے لیے گئی تو خواتین نے پتھراؤ کیا، واقعہ رپورٹ نہ کرنے پر اسپیشل برانچ کے ڈی ایس پی کو معطل کر دیا، وزیر اعظم شہباز شریف کا وزیر اعلیٰ بلوچستان سے رابطہ، واقعے کی تحقیقات اور ملزمان کو کٹہرے میں لانے کی ہدایت۔ غیر
مشرت کے نام پر مارے گئے مرد اور خاتون کی قبر کشائی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مقتولہ کو 7 مقتول کو 9 گولیاں ماری گئیں۔ کیس میں گرفتار افراد کی تعداد 13 ہو گئی۔ پولیس نے قبائلی سردار شیرباز ساتکزئی کا 2 روز کا جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا۔ بلوچستان ہائی کورٹ کا بھی نوٹس، ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ اور IG آج طلب۔ مدرسے سے چھٹی کیوں کی؟ سوات میں استاد اور اس کے بیٹوں کا طالب علم پر مبینہ تشدد۔ 12 سال کا فرحان جاں بحق۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا۔ باپ بیٹے کی تلاش جاری۔ مظاہرین کا لاش سڑک پر رکھ کر احتجاج۔ لاہور میں ATM سے رقم نکلوانے والے میاں بیوی کو لوٹنے والے 3 پولیس اہلکار گرفتار۔ پیٹرولنگ پولیس کے 3 اہلکاروں نے تلاشی کے بہانے گاڑی میں سوار میاں بیوی کو روکا۔ جعلی مقدمے کی دھمکی دے کر رقم ہتھیا لی تھی۔ CCPO کی انکوائری کے بعد گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ ایران کا جوہری تنصیبات پر حملوں کے باوجود یورینیم کی افزودگی جاری رکھنے کا اعلان۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا یورینیم کی افزودگی ترک نہیں کر سکتے۔ عباس عراقچی کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں 2 ٹوک موقف، کہا امریکہ سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن فی الحال براہ راست مذاکرات کا ارادہ نہیں۔ صدر ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ رکوائی، وہ دنیا سے جنگیں ختم کرانے میں مصروف ہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کی میڈیا سے گفتگو، کہا صدر ٹرمپ غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی فوری رہائی چاہتے ہیں۔ روس اور یوکرین کے درمیان فوری جنگ بندی کے خواہش مند ہیں۔ مارکو روبیو نے شام میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے مداخلت کی۔ صدر ٹرمپ شام اور غزہ میں چرچ پر اسرائیلی بمباری سے مایوس ہوئے۔ غزہ میں اسرائیلی صفاقیت جاری۔ خان یونس، جبالیہ اور رفح پر بمباری اور فائرنگ۔ 24 گھنٹوں میں 134 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی ٹینک دیر البلاح اور خان یونس میں داخل۔ القسام بریگیڈ کی کارروائی، ٹینک تباہ کر دیا۔ 1 اسرائیلی فوجی ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے۔ غزہ میں فوری جنگ بندی اور امداد بحال کی جائے۔ برطانیہ، اٹلی، فرانس، آسٹریلیا سمیت 25 ممالک کا مطالبہ۔ امداد کے منتظر افراد کے قتل کی مذمت۔ غزہ میں لوگوں کی امیدیں دم توڑ رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کا بیان۔ بنگلہ دیش میں ایئر فورس کا تربیتی طیارہ کالج کی عمارت سے ٹکرا کر تباہ۔ واقعے میں 20 افراد جاں بحق اور 171 زخمی ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں پائلٹ اور طلبہ بھی شامل۔ بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر ڈاکٹر محمد یونس کا واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ آج یوم سوگ کا اعلان۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کا دوسرا T20 ٹاکرا آج ہوگا۔ گرین شرٹس کے پاس سیریز میں واپسی کے لیے غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ پلینگ 11 میں رد و بدل کا امکان۔ پہلے میچ میں پاکستان کو میزبان ٹیم نے 7 وکٹوں سے شکست دی۔ میچ سے قبل ڈھاکہ میں طیارہ حادثے کے سوگ میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی۔